السلام علیکم فرینڈز، آج کی اس ویڈیو میں ہم بات کریں گے کہ بچوں کی آپس کی لڑائی اور ناراضگی کو کیسے ختم کروایا جا سکتا ہے، اور اس کے لیے ہم 10 سادہ طریقے آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں۔ ماہرین نفسیات کے مطابق چھوٹے بہن بھائیوں کا آپس میں لڑنا جھگڑنا ان کی دماغی نشو و نما پر اچھے اثرات مرتب کرتا ہے، مگر اس لڑائی جھگڑے کے ساتھ انہیں یہ بھی سیکھنا ضروری ہے کہ آپس کے معاملات اگر بگڑ جائیں تو انہیں ٹھیک کیسے کرنا چاہیے اور سمجھوتا کیسے کرنا چاہیے۔ بچوں کے ایک دوسرے کے ساتھ معاملات اگر بگڑ جائیں اور انہیں ان معاملات کو ٹھیک کرنے کا پتہ نہ چلے تو لڑائی لمبی ہو جاتی ہے، اور بچے جب جوان ہو جاتے ہیں تو معاملات سلجھانے کی سمجھ نہ ہونے کے باعث جب وہ اپنے بہن بھائیوں سے خفا ہوتے ہیں تو کئی برس ایک دوسرے کا چہرہ نہیں دیکھتے اور آپس میں لڑتے رہتے ہیں۔ اس ویڈیو میں والدین کے لیے چند ایسی سادہ تراکیب شامل کی جا رہی ہیں جس سے وہ بچوں کی آپس کی لڑائی کو ختم کروا سکتے ہیں اور ان میں سمجھوتا کرنے اور معاملات کو از خود درست کرنے کی صلاحیت پیدا کر سکتے ہیں۔ تو آئیے سٹارٹ کرتے ہیں۔ نمبر 1، بچوں کو کہانیوں کے نتائج بتائیں۔ ان کہانیوں کے علاوہ بچوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فتح مکہ کی کہانی بھی سنائیں اور بتائیں کہ کیسے ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مکہ فتح کرنے کے بعد سب کو معاف کر دیا تھا اور کیوں وہ کبھی اپنی ذات کے لیے انتقام نہیں لیتے تھے۔ نمبر 2، جرمانہ بکس اور جاب بکس۔ بچوں کے لیے ایک ڈبہ مختص کریں اور انہیں بتائیں کہ اگر انہوں نے آپس میں لڑائی کی تو ایک دن کا جیب خرچ جرمانے کے طور پر ادا کرنا پڑے گا، اور اگر بچوں کو جیب خرچ نہیں ملتا تو ایک ڈبے میں کاغذوں پر مشتمل کام لکھ کر ڈبہ بھر دیں، اور اگر وہ آپس میں جھگڑا کریں تو انہیں ڈبے میں ایک پرچی نکالنے کا کہیں اور گھر کا جو بھی کام اس پرچی پر لکھا ہو ان سے کروائیں۔ اس طریقے سے ان کے لڑنے کی عادت ڈانٹ ڈپٹ کے بغیر ختم ہو سکتی ہے۔ نمبر 3، بچوں سے خط لکھوائیں۔ اگر بچے آپس میں جھگڑ رہے ہیں اور آپ کے پاس ایک دوسرے کی شکایت لے کر آ رہے ہیں تو دونوں کو ایک خالی پیپر دے کر اپنے جذبات اور احساسات لکھنے کا کہیں، اور اگر وہ چھوٹے ہیں تو ان کو کہیں کہ وہ اپنے جذبات کو آپ کے سامنے بلند آواز میں بیان کریں۔ اس عمل سے بچوں کو محسوسات کا خود بھی پتہ چلے گا اور وہ بات کو بڑھا چڑھا کر کرنے کے عمل سے بچیں گے، اور اگر لکھنا پسند نہیں کرتے تو وہ کوشش کریں گے کہ لڑائی سے بچیں تاکہ انہیں لکھنے کی کوفت گوارا نہ کرنی پڑے۔ نمبر 4، بچوں کو علیحدہ وقت دیں۔ بچوں کے ساتھ علیحدہ وقت گزارنا اور ان کی دلچسپیوں میں شامل ہونا دوسرے بچوں میں تھوڑا حسد پیدا کر سکتا ہے، مگر اگر سب کو برابر وقت مل رہا ہو تو اس کے بہت سے فائدے ہیں۔ اس سے بچوں کو پتہ چلتا ہے کہ ان کی بڑی اہمیت ہے اور ان کے والدین ان پر توجہ دیتے ہیں اور ان سے باخبر رہتے ہیں، چنانچہ وہ لڑائی جھگڑے سے بچنے کی کوشش کریں گے تاکہ انہیں علیحدگی میں جواب دہ نہ ہونا پڑے۔ اس عمل سے بچوں کے درمیان آپس میں ایک اچھا فاصلہ بھی قائم ہوگا جو ان کی ذہنی نشو و نما کے لیے ضروری ہے، لیکن والدین ہمیشہ کوشش کریں کہ مساوات قائم رکھیں۔ نمبر 5، کسی ایک بچے کا بلا وجہ دفاع نہ کریں۔ جب آپ کسی ایک بچے کا دفاع کرتے ہیں اور دوسرے کو ڈانٹ پلاتے ہیں تو اس ڈانٹ کھانے والے کے ذہن میں یہ خیال ابھرتا ہے کہ اسے کم پسند کیا جاتا ہے، لہٰذا بچوں کو ان کے آپس کے مسئلے خود سلجھانے دیں اور انہیں بتائیں کہ ایک دوسرے کی ضروریات کو کیسے پورا کیا جا سکتا ہے۔ نمبر 6، بچوں کے پزل۔ بچوں کے لیے ایسے پزل یا کھلونے وغیرہ خریدیں جسے وہ مل کر حل کر سکیں، اور بچوں کو ایسے کھیل کھیلنے کے لیے دیں جسے وہ مل کر کھیل سکیں۔ اس سے ان میں ایک دوسرے کی مدد کرنے اور ایک دوسرے کو سمجھنے کی قوت پیدا ہوگی۔ نمبر 7، بچوں کو اکٹھے باہر لے کر جائیں۔ بچوں کو پارک وغیرہ میں لے کر جائیں اور ان کو جسمانی مشقت والے کھیل آپس میں کھلوائیں، جیسے فٹ بال، بیڈمنٹن، بھاگ دوڑ وغیرہ۔ اس سے جہاں ان کے اندر موجود انرجی پازیٹیو کام میں خرچ ہوگی وہاں وہ تھکاوٹ کے بعد لڑائی جھگڑے سے پرہیز کریں گے۔ نمبر 8، سیر و سیاحت۔ بچوں کے ساتھ سیر و سیاحت بچوں کی ذہنی نشو و نما کے لیے انتہائی ضروری ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ بچے جب اکٹھے کسی مقام کی سیر کے لیے جاتے ہیں تو انہیں ایک دوسرے کے زیادہ قریب آنے کا موقع ملتا ہے۔ نمبر 9، بچوں کی تعریف۔ والدین کا بچوں کے اچھے کام کی تعریف کرنا بہت ضروری ہے۔ اس سے بچوں میں خود اعتمادی پیدا ہوتی ہے اور دوسرے بچوں میں بھی رغبت پیدا ہوتی ہے کہ وہ کچھ اچھا کریں تاکہ ان کی بھی تعریف ہو۔ اس ٹاپک پر میں الگ سے بھی ایک ویڈیو بنا چکا ہوں کہ ایک بچے کی کس موقع پر تعریف کی جا سکتی ہے، جس کا لنک اوپر آئی بٹن میں آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ میں اینڈ اسکرین اور ڈسکرپشن میں بھی اس کا لنک دے دوں گا۔ نمبر 10، بچوں میں سوچنے کی قوت، ڈیپ تھنکنگ۔ بچوں کو ان کے کاموں پر غور کروائیں اور انہیں خود سے سوچنے دیں کہ کوئی کام ٹھیک ہے یا غلط۔ ایسا کرنے سے بچوں کو مختلف چیزوں اور معاملات کا پتہ چلے گا کہ اسے ٹھیک طرح کیسے سر انجام دینا ہے اور غلطی سے کیسے بچنا ہے۔ امید ہے کہ اگر آپ ان طریقوں پہ عمل کریں تو بچوں کو لڑائی جھگڑے سے بچا کر انہیں مثبت کام کرنے کی ترغیب دی جا سکتی ہے۔ بچوں کی تعلیم و تربیت اور علمی و ادبی ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارا چینل دا آرٹ آف ٹیچ سبسکرائب کیجئے اور ساتھ والا بیل آئیکن کا بٹن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہر آنے والی اپڈیٹ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ آسانی ملتی رہے۔